أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا گزرا آپ کا کل کا دن؟ الحمدللہ الحمدللہ. انجوائے کر رہے ہیں یہ جو کلاسز ہماری ہو رہی ہیں رمضان سے پہلے، رمضان کی تیاری؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھیں جو انسان کچھ علم حاصل کر کے عمل کرے اور جو بغیر علم حاصل عمل کرے، ان میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. بالکل برابر نہیں ہو سکتے. کیا فائدہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا؟ جب ہم علم حاصل کر کے کچھ جان کے کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہم اس کی مثال ایسے لیتے ہیں. ایک وہ خاتون ہے جس کو کھانا بنانا آتا ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ پراپر سیکھا ہے، اس کو کہیں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے. اور ایک وہ خاتون ہے جس کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ نمک کتنا ڈالنا ہوتا ہے، لال مرچیں کتنی ڈالنی ہوتی ہیں، ادرک لہسن کب ڈالتے ہیں، اور کتنا گوشت ہونا چاہیے، کتنے چاول ہونے چاہیے. کیا ان دونوں کی کوکنگ میں فرق آئے گا؟ اگر وہ بنانے بے شک سیم انگریڈینٹس ہم ان کو دے دیں، فرق آئے گا؟ جی بالکل بالکل آئے گا. بالکل آئے گا. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب ہم عبادت کرنے سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں بہت فرق آ جاتا ہے. آپ کا یقین کا لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو لطف آتا ہے انسان کو عبادت کرنے میں وہ ویسے نہیں آ سکتا جب انسان بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیوں کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے کب کرنا ہے. جب یہ معلوم نہ ہو تو انسان وہ لذت نہیں پا سکتا جو ہے عبادت میں بھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا کچھ جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جاننے کے قابل ہو رہے ہیں.
آج کی کلاس کا آغاز میں آپ کے ساتھ ایک حدیث کے ساتھ کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور وہ حدیث کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکینوا ولا تنفروا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آسانی کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اطمینان دلاؤ اور دور نہ بھگاؤ. کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے نا. اور آپ دیکھیں ہمارا بحیثیت انسان یا مسلمان، جب ہم دنیا کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم دین میں دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں یا دین کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اندر تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے نئے دین میں داخل ہو رہے ہوتی ہیں یا جن کے اندر تھوڑا بہت شوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ دین میں بہت سختی ہے اور ہر چیز میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ تو بالکل نہیں کر سکتے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، اور تم نے تو حرام کر دیا. ایسے ہم کتنی آرام سے یہ باتیں ہم کر جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے تنگی نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو تسلی دینی ہے، ان کو امید دلانی ہے، ان کو دین سے جوڑنا ہے، نہ کہ ان کو ہم نے دین سے بھگانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو لیسن ہے نا وہ بھی اسی طرح کا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت آسانی ہے، بہت زیادہ آسانی ہے. جہاں پہ یہ جو فرائض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، وہ تو غنی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عبادت کو اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. تو وہ ہمارے لیے تنگی نہیں چاہتے، ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں. تو آج کا جو لیسن ہے نا اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ روزوں میں یعنی کہ مختلف ہمارے ٹاپک ہیں. ایک سب سے پہلا کیا ہے، روزے کی رخصت کے مسائل، کہ کن حالات میں ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر قضا روزوں کے مسائل، اگر ہم نے چھوڑ دی ہیں تو پھر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ امور، وہ کام جن سے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں، جو نہیں یعنی کہ مکروہ نہیں ہوتے سوری، اور پھر وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ اس میں تو حرج ہے. پھر اسی طرح روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور کون سے ہیں، وہ سب انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے. تو آپ لوگ اپنے پاس خوبصورت سے نوٹس بنائیے. ہم کیا کریں گے کہ ہم ہر ٹاپک کو مکمل کرنے کے بعد رکیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ اٹینٹیولی سن رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر آپ کا دھیان تو نہیں بھٹک گیا. اور پھر دوسرا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں جو ہم نے ٹاپک پڑھ لیا ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ریڈی رہیے گا. اور آج دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے اتنے اچھے نوٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے، سب اگر ریڈی ہیں تو 1 ٹائپ کیجئے. انشاءاللہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ. الحمدللہ سب ریڈی ہیں. چلیے بسم اللہ سٹارٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزے کثرت سے رکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شخص
آسانی سے رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے، یعنی رکھنا منع نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے، الا یہ کہ رکھنے سے انسان کی مشقت بڑھ جائے۔ عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، نہ روزہ داروں نے بے روز پر اعتراض کیا نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس لیے ایک سفر میں جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں، تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں جانا اور اس پر اعتراض نہیں کیا، اور کسی نے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، اگر ایک معاملے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے۔ تو ہاں، جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ کسی چیز کو ایک طریقے پہ کرنا اور دوسرے طریقے پہ کرنا، اگر اس کی مرضی اور دلیل کے ساتھ ہو تو دونوں ہی درست ہو جاتے ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی، یہاں بھی کیا استفہامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے، کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی، ہاں یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی؟ دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا جو اجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا اجر بھی پا رہی ہے۔ ان انس بن مالک الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک الکعبی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی؟ مسافر کے لیے یا مریض کے لیے، لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی، یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے، تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلا رہی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھے ہی نہ، نہیں، اس کو روزے رکھنے ہوں گے، بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی۔ قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوہ الحق لتأتی كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، رواہ البخاری۔ حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں۔ رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے، یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے،
لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی. پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے. اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری. روزہ رکھ لو، رکھ لیا. کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. نماز پڑھو، پڑھ لی. چھوڑ دو، چھوڑ دی. قضا کرو، کر لی. نہیں کرو، نہیں کی. تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا. کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف. ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو 2 سال تک چلتا رہتا ہے، تو ایسے میں کیا پھر عورت 2 سال روزے چھوڑے؟ نہیں، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غذا صرف ماں کا دودھ ہوتی، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جیسے کم از کم 4 مہینے تک عام طور پہ بچے کو کوئی اور سالڈ فوڈ یا بعض اوقات پانی تک بھی نہیں دیا جاتا، تو وہ کمپلیٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں، کھائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ میں کمی ہو جائے گی. اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے. اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج ہوتی، اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دے تاکہ بچے کو دودھ پورا ملے. لیکن بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غذا ہو جاتی. تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے، یا پھر سارے نہ چھوڑے، ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے. تو یہ انڈیویجولس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی، ان کی ہمت زیادہ ہوتی، تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے. جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے. سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس، متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے. جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا، یعنی آپ کو دیکھ کر. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی. یعنی مسافر نے اگر روزہ رکھا لیکن دوران سفر اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا سفر دشوار ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے روزے اس کی وجہ سے، اس کو تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اور ویسے تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. لیکن ایسی صورت میں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، اس نے روزہ رکھ لیے اور درمیان دن کے، یا بیمار نہیں صحت مند تھا، صبح ٹھیک تھا، اس نے روزہ رکھا اور اچانک دوپہر کو طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو دوا چاہیے یا ضرورت ہے اس کو کچھ کھانے کی، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ روزہ کھول سکتا ہے. یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑنا اور معنی رکھتا ہے، اور مجبوری میں یا ضرورت میں روزہ کھولنا دوسرے معنی رکھتا ہے، یا اس کا حکم دوسرا ہوگا. بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں.
اس حکم کے بارے میں دو آرا ہے، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ افضل یہی ہے کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، یعنی کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوئے پڑے، لوگ ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اپنی جان پر زیادہ ضرورت بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ چلیے الحمدللہ، دیکھتے ہیں اب آپ کو کتنا اس ٹاپک میں سے سمجھ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئک کوئز کرتے ہیں۔ میں آپ کی چیٹ باکس بھی کھول لوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا رکھنا چاہیے ہمیں؟ جی بالکل الحمدللہ صحیح ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ اس بات سے کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ نے اپنے لیے اس پوائنٹ سے کیا لکھا اپنے لیے؟ آپ لوگ اگر چاہیں تو مائک پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ سکتے ہیں۔ آسانی کرنا، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بوتھ آر گڈ، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے، الحمدللہ تمام جواب درست ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنی ہے، اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی ہے، کیونکہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہے، ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ حیض و نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی نہ ہوگی، از اٹ کریکٹ؟ نو، فالس، ویری گڈ، اس کو پورا کرنا ہے بعد میں ہم نے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ پھر اگلا سوال ہے دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کرنی ہوگی، یا چاہیے تو رکھ لے اور چاہے تو چھوڑ دے؟ آزاد، جی بالکل، بارک اللہ فیکی۔ نیکسٹ ہے حائضہ عورت روزوں کی قضا دے گی لیکن ڈیش کی قضا نہ دے گی، نماز کی، عمرے کی یا حج کی؟ کس چیز کی قضا نہیں دے گی؟ نماز کی قضا نہیں ہوگی، اور کیوں نہیں دے گی؟ نماز کی قضا کیوں نہیں ہے؟ ثانی ہے، حکم نہیں ہے، الحمدللہ بالکل سی سماریہ، یہی میں چاہ رہی تھی آپ سے جواب چاہنا کہ اصل میں حکم نہیں ہے اللہ کا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے کہ کرنا ہے تو پھر ہم کرتے، اگر اب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنی، تو پھر اگین اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکی، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ پھر اگلا سوال ہے ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان کی پیروی کرنا لازم ہے، اس بات سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ابھی ہم نے اس کو اب بولا ہے، ابھی بولا ہے،
Yes, Muslims always obey Allah. بالکل بارک اللہ فیکی, چاہے جو بھی ہو, no matter what. الحمدللہ, بارک اللہ. Obedience to Allah, اطاعت کرنا, excellent. دین کو عقل سے نہیں سمجھنا. Very good point سے سماریا, یہ بھی بہت پوائنٹ اہم ہے کہ دین کو عقل سے نہیں سمجھنا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا اور اگر ایسے ہے تو ویسے کیوں نہیں ہے. نہیں, دین کے معاملے میں ہم نے یہ کام, ہم دنیا کے معاملے میں یہ بات کر سکتے ہیں مگر دین کے معاملے میں نہیں. Very good, ماشاءاللہ. سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو توڑا جا سکتا ہے. Is it correct? بارک اللہ فیکی. دین سراسر خیر خواہ, سفر یہ غلط ہو گیا. اچھا, ایک روزے کا فدیہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. ایک مسکین کو, 3 یا 5؟ ایک کو. بالکل, بارک اللہ فیکی. اور ایک رائے کے مطابق ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا بھی درست ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ایسے امور جن میں روزے کی رخصت ہو, ان میں اگر شوق سے روزہ رکھ لیا جائے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے توڑ دینے پر قضا نہ ہوگی. Is it correct? Yes, no, false. چلے, غلط ہے. قضا تو ادا کرنی ہے نا, ہمیں روزے کی گنتی مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. چلیے, بارک اللہ فیکی. ایکسلنٹ, آئی ایم ویری ہیپی. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت بہت اچھے نوٹس لیے ہیں, ٹو دی پوائنٹ. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, بارک اللہ فیکی. چلیے, اب آپ لوگ ریڈی ہو. سیکنڈ پارٹ ہے قضا روزوں کے مسائل. انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. سیام القضاء, قضا روزوں کے مسائل. فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. یعنی قضا روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی. اور شعبان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے. اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں اور پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے. یعنی آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایٹ اسٹریچ بھی رکھ سکتے ہیں, اکٹھے بھی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواہ الدارقطنی صحیح. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں, لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا. اسے دارقطنی نے روایت کی. اور اگر یہ حکم باقی رہتا, منسوخ نہ ہوتا, مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہے ہمارے لیے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اصل مقصود کیا ہے؟ تعداد کا پورا کرنا. مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے. نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو قضا رکھنا ضروری نہیں. عن ام ہانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وام ہانئ عن يمینہ قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام ہانئ فشربت منه فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افطرت وكنت صائمة فقال لها اكنت تقدين شيئا قالت لا قال فلا يضرك ان كان تطوعا رواه ابو داود. حضرت ام ہانی کہتی ہیں, یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی, آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھی, اور میں یعنی ام ہانی آپ کے دائیں طرف. اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی. لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, آپ نے اس میں سے پیا, پھر وہ برتن مجھے دیا,
میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا، میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، اس کی قضا دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضا روزہ رکھا اور وہ توڑیں تو پھر اس کی قضا ظاہر ہے کہ دینی ہوگی، کیونکہ قضا روزہ جب تک قضا کریں گے نہیں، پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا، بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی اگر آپ نے لیٹ سحری کھائی اور بعد میں پتا چلا او ہو یہ تو وقت گزر چکا تھا، آپ نے 6:30 کو 5:30 سمجھا، تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضا دیں گے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قلت لہشام امروا بالقضاء قال بد من ذلك رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم دیکھتے لوگ۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، یعنی اور پھر کیا کہا گیا، یعنی قضا ہی کروایا گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الحالات التي لا، چلیے الحمدللہ ہمارا ایک پارٹ اور مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کو بھی آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ Let me open the chat box. بسم اللہ۔ چلیے اب آپ مجھے بتائیے کہ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان، شعبان یا محرم سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، کب کرنی چاہیے؟ شعبان، رمضان بالکل، بارک اللہ فیکی، رمضان سے پہلے تو شعبان سے پہلے نہیں، شعبان میں بھی رکھنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی عادت کیا تھی کثرت سے رمضان کے علاوہ جو مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو اگر آج کل آپ لوگ رکھنا چاہیں روزے تو ضرور رکھیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، اکٹھے رکھنے چاہیے یا پھر ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، بالکل الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرنے والے کی قضا روزے معاف ہیں، اس کے وارث کو رکھنے چاہیے یا بھلا دینے چاہیے؟ اس کے وارث کو رکھنے چاہیے، بالکل بارک اللہ فیکی۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم خود اپنے روزے مکمل نہیں کر سک رہے تو پھر ہم اپنے بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رکھیں نا۔ اور پھر ہماری تربیت بھی یا تو اتنی اچھی ہو کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دین کی سمجھ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ان کو معلومات ہو، تبھی وہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے نا، ورنہ ان کو کیا لگی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ خود پوری کر کے اس دنیا سے جائیں، آمین۔ اچھا نیکسٹ ہے کون سے روزے کی قضا ادا کرنا واجب نہیں؟ نفلی، نظر یا فرض؟ نفلی، بالکل اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا نفلی اور اگر آپ کو دل کیا کہ اب اچھا میں کھول لیتی ہوں تو آپ کھول لیں، اس کے اوپر آپ کی کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکی، بہت خوبصورت نوٹس ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک چیز کے اوپر بس میں پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی انشاءاللہ تعالی، جو حدیث ہم نے پڑھی جس میں جو ہے وہ ام ہانی جو تھیں وہ بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ بھی رشتہ روزہ تھا اور میں نے توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے بہت خوبصورت جو چیز مجھے اپنے لیے لگ رہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی آتے ہیں، اسپیشلی بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بغیر ہم تحقیق کیے جو ہے بات پوری سنے ان کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کر دیا اور یہ تو بہت ہی غلط کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دین کا معاملہ ہے، فرائض کی بات ہے، لیکن آپ نے کتنے تحمل سے بات سنی۔ اور پھر ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، جو ہم یعنی ہمیں اگر آپ بچہ آ کے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو ایک نیگیٹو بات سمجھ کے اس کے اوپر شاؤٹ کرتے ہیں،
حالانکہ جب وہ بات پوری ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو بیچارہ کچھ اور بول رہا تھا اور میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی. تو رسول اللہ کے جو ہے وہ کتنی خوبصورت یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ بات کو پوری طرح سن رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جواب دے رہے ہیں اور اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں. تو بات کو پوری طرح سننا بہت ضروری ہے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. سسٹر سمیہ انشاءاللہ تعالی 15 شعبان تک آپ رکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے فرائض میں سے رہتے ہیں تو پھر آپ بعد میں بھی رکھ سکتی ہیں 15 کے، لیکن کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے ہم مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے تو کوشش کریں بالکل نہ رکھیں، تاکہ رمضان کے لیے ہمارے پاس ہمت اور طاقت ہو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. چلیے ریڈی ہیں تو سب ون ٹائپ کیجیے. میں انشاءاللہ سٹارٹ کرتی ہوں دوبارہ. بسم اللہ. یکرہ فیہا الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا کھا تو چکے ہیں تو اور ہی کھا لیں، نہیں، جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد. رواہ البخاری. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اتنا زیادہ آپ اپنا منہ صاف رکھا کرتے تھے، یعنی بار بار مسواک کرتے تھے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مسواک میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اپنا. گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ عن رجل عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. رواہ ابو داود. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہم الصوم مما دخل ولیس مما خرج. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا انسان واش روم جاتا ہے، یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ذائقہ چکھ کے آگے کھانا نہیں، یعنی چکھ کے تھوک دے تو اور بات ہے، لیکن اگر اپنے منہ کی تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ. روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. قال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا باس ان يتطعم القدر او الشيء. قال عطاء رحمه الله يبتلع ريقه. قال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے.
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو حرج نہیں، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنها قالت اشهد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت ہے، رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے۔ پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں، کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے۔ یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات۔ اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے، تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پچنے لگوانا دیکھیے سینگ سے بھی بعض اوقات وہ کرتے تھے پہلے زمانے میں نا، اب تو بہت نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، اس کے مشینیں ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ کروایا یہ علاج، وہ بہت ہی مفید ہے۔ جسم میں درد وغیرہ کئی قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تیز دھار چاقو سا ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہیے اس کو، تو اس سے جس جگہ سے خون لینا ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، پرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرک ہو کے تو وہ کٹ جاتی ہے نا اتنی جگہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کپ لے کے صاف اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے روک دیتے ہیں، اور اس کپ کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے، ایک مشین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو پمپ کرتے ہیں تو وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں نکلتا، بس تھوڑا تھوڑا نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے۔ یہ نیچے لکھا ہوا علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچنے لگوانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں، انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کتنی ہمیں سمجھ آئی تھی اس چیز کی۔ سب سے پہلا سوال، کن امور سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ بھول چوک کر کھا پی لینے سے، مسواک کرنے سے، سر پر پانی ڈالنے سے، مزی خارج ہونے یا احتلام ہو جانے سے، سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے، یا پھر تمام جوابات درست ہیں اور سارے غلط ہیں، سب سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ ایف، گڈ، بارک اللہ فیکی، تمام جوابات درست ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے، تھوک نگلنے اور مکھی کے حلق میں جانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، صحیح یا غلط؟
نہیں ہوتا. بارک اللہ فیکی. بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہنڈیا کا جو ذائقہ چکھنا ہے نا، وہ بس اتنا کہ آپ انگلی سے لگا کے اپنی زبان کی ٹپ پہ اگر رکھیں نا، تو یہاں پہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نمک تیز ہے یا کم ہے یا کتنا، اور اس کے بعد کلی کر کے اس کو ختم کر دیں. اس کو نگلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو تھوک ہے یہ سیپریٹ تھوک نگلنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ناک میں دوا کس شرط کی بنیاد پر ڈالی جا سکتی ہے؟ ایک یہ کہ حلق تک نہ پہنچے، دوا کے بغیر چارہ نہ ہو، یا پھر جان جانے کا خطرہ ہو. اے گڈ. حلق میں یعنی کہ حلق تک نہ پہنچے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. گڈ، ٹھیک ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ کھانے سے قبل وضو اور سحری کے بعد غسل کر لے، اس دن کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، یا ہر حالت میں کھانے سے پہلے ہی غسل کرنا ہے؟ گڈ. اے، پہلے وضو کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے. لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نماز بالکل اینڈ پہ جا رہی ہو اور جو ہے ہم بلا وجہ ڈیلے کرتے رہیں کہ اچھا پہلے میں سحری کے برتن سمیٹ لوں، چیزیں صاف کر لوں، کچن صاف کر لوں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ہم پاکی حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ کس شرط پر جائز ہے؟ بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو، یا پھر بیوی روزے کی حالت میں نہ ہو، یا پھر افطاری کا وقت قریب ہو. بارک اللہ فیکی. بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. ایکسلنٹ ایوری ون. چلیں نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاشیاء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، یعنی روزے کی حالت میں کچھ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے کرنے سے انسان کا روزہ خراب ہوتا ہے. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، یعنی چھوڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے. کیونکہ جس طرح کوئی چیز کھانے سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنے سے، اور جن میں خاص طور پر جھوٹ اور گالی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کے روزے کو نقصان دیتے ہیں. تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے، اور روزے کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بذات خود انسان کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے بچانے والا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے، خود خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں کوئی بے حیائی کی بات، کوئی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے، اور نہ ہی کسی قسم کا شور ہنگامہ کرے، کیونکہ عربی کی عبارت میں لفظ یسخب ہے، یعنی بیکار کی باتیں، شور ہنگامہ اور نان سینس، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر ایک انسان خود بچ رہا ہے لیکن دوسرے بے وجہ اس پر مسلط ہو رہے ہیں اور آ کے اس کو
غلط باتیں سناتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اس سے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی وہ ان کی باتیں نہ سنے اور ان پہ توجہ نہ کرے، اور انہیں یہ بتا دے کہ میرا روزہ مجھے ان کاموں سے روکتا ہے، میں اس کام میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو لڑائی بڑھتی ہے جواب دینے سے، ہاں میں ہاں ملانے سے، یا کسی کو بھی غلط کام پہ انکریج کرنے سے وہ غلطی اور خرابی اور بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب ایک شخص ان سارے جھگڑوں اور گالیوں اور فضول باتوں کے جواب میں ایک بات کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو بات آگے نہیں بڑھے گی، فلرش نہیں کرے گی۔ روزے کی حالت میں بےہودہ، فحش اور جہالت کے کام یہ گفتگو منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزے میں ہم کھا پی سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور فحش کاموں سے رکے، کیونکہ اگر صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تساب وانت صائم وان سابک احد فقل انی صائم وان كنت قائما فاجلس، رواہ ابن خزیمہ، صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں باقی باتیں تو پچھلی احادیث میں آ چکی ہیں، لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع ہو جائے تو اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا، یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی۔ اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں۔ اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، رواہ ابو داود، حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی۔
ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں. اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی. تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے، اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہے. اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو. ان لقیت ابن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. رواہ ابو داود والترمذی صحیح. حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلا صاف کرے، یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے سٹمک تک چلا جائے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال ہوتا ہے خلل سے ہے، یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے. بعض اوقات اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوئے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے. اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی. تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اسی طرح بعض اوقات ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے، خشک نہ رہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی پھر سامنے سے ہی کر لو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے. صحت کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، اور جو وضو کا اہتمام ہے اور پورا وضو جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر زکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو زکام ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس میں جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے. الاشیاء الحمدللہ. چلے انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹ کو بھی کور کرتے ہیں اور پھر ہم آخری اپنے حصے پہ جائیں گے. پہلا سوال، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ زندہ رہے، رمضان میں داخل ہو یا کھانا پینا چھوڑ دے. کون سا جواب درست ہے؟ جی بارک اللہ فیکی، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. گڈ. روزے دار سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ میری جان چھوڑ دو، یا میں روزے سے ہوں، مجھے افطار کی جلدی ہے، میں روزے سے ہوں. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ ہے، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا چاہیے کہ حلق تک پہنچ جائے اور ناک اچھی طرح صاف ہو جائے. کریکٹ یا رانگ؟ فالس. گڈ. بالکل عام دنوں میں تو ہم کریں گے لیکن روزے کی حالت میں نہیں کریں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے کیا جائز نہیں؟ کھانے کے قریب جانا، بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا، یا رات دیر تک جاگنا. کیا چیز جائز نہیں ہے؟ بارک اللہ. بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. اچھا، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اجازت دی اور ایک شخص کو منع کر دیا، اور جس کو منع کیا وہ بزرگ تھے، اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ ہمارے عمل کی بات کیا آتی ہے سمجھ؟ ایک شخص آیا نا جس کو آپ نے بغل گیر ہونے کی اجازت دے دی اور ایک کو نہیں دی، تو اس سے سیلف کنٹرول کتنا ہے؟ ایوری ون از ڈفرینٹ. ویری گڈ، بارک اللہ. ینگ لوگ کنٹرول نہیں کرتے، سب کی سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. ایکسلنٹ، بالکل. تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی آئے تو ہم نے ایک رول سب کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم نے لوگوں کے حالات اور ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بس ایک حکم آیا اور سب کے اوپر وہی. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے، کوئی شخص بیمار ہے اور وہ آ کے کہے کہ بھی میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو آپ کہیں نہیں روزے تو فرض ہیں، لہٰذا تم نہیں رکھو گے تو بہت سخت گناہ گار ہوگے، تو لہٰذا تم بھی رکھو، تم بھی رکھو، تم بھی رکھو. نہیں، ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. اگر وہ واقعی ایسی حالت میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو وہ آپشنز بتائیں گے کہ جس میں یا تو وہ روزہ سہولت سے رکھ سکے، یا پھر اس کا آلٹرنیٹ ہے کہ جیسے فدیہ دے دینا ہے اس کا، وہ ساری پھر چیزیں ہم ان کو بتائیں گے. تو لوگوں سے ان کے حالات کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے وہ حکمت کا ثبوت ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. چلیں، لاسٹ پارٹ ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ، اور وہ کیا ہے؟ روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے. روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت. قال ما لک؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل الضخم. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے. ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑیں نظر آنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت. اب اس میں آپ دیکھیے کہ
جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری یا انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے. اور کفارے میں کیا ہے؟ غلام آزاد. اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد 2 ماہ کے روزے. اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہ نہیں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے. اگر کوئی 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے. تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے. اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے. اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو، کہا بیٹھ جاؤ. اور بٹھایا کس لیے؟ کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے. کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے انسان جان بوجھ کے توڑ دے، اس کو مذاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں، اور پھر اس کے بعد کہ نہیں وہ تو فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کر. نہیں، اس سب کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا، لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، اتنا کمزور ہوگا کہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تھا. اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا جس کے اپنے گھر کھانا نہیں. لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے. اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا، کھجوریں دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پہ یا فقیروں پہ تقسیم کرو، تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا، اس کے گھر والے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں، یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا نا، فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے، تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ان سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، کیونکہ یہ تابعی ہیں. قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ. رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا، کتاب کا نام مصنف. آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے. یعنی پھر جو میسر ہو، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ صدقہ کرے اور استغفار کرے اور روزے کی قضا رکھے. لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعه قیع وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقض. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے یعنی حلق میں کوئی بھی چیز ڈال کے وہ قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. یعنی اس طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا ہے. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصن فذلک من نقصان دینها. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا.
حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزہ 12 بجے کے بعد ٹوٹا ہے تو وہ روزہ مکمل کر لیا جائے۔ نہیں، اگر 5 منٹ پہلے بھی ٹوٹا ہے تو بھی قضا دینی ہوگی۔ ہاں، سارا دن آپ روزے سے رہے تو جتنا روزے سے رہے اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ایک دفعہ روزہ ختم ہو جائے آپ کا منسز کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں؟ یعنی کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ استحاضہ کا مسئلہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پیریڈز ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے، مہینے میں 6 دن یا 7 دن، اور جو ڈیٹس تھیں اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی، جسمانی کیفیت، اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی، ان علامتوں سے پہچان کے ان 5-6 دنوں میں روزہ چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پیریڈز کے بارے میں 10 اور 12 دن کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی، کہ اگر کسی کو صرف 1 دن کی عادت ہے تو وہ 1 دن، 3 دن کی ہے تو 3 دن، 7 دن کی ہے تو 7 دن۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ 7 دن سے پہلے نہاتے ہی نہیں، انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ 7 دن کے بعد نہانا ہے، ہفتے بعد نہانا ہے۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کیا، کہ جب بچیوں کو پیریڈ شروع ہوں تو ان سے باقاعدہ ڈائری مینٹین کروائیں، وہ مارک کریں کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے، اور کم از کم 3 مہینے اس اپنی عادت کو جائزہ لیں، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ریگولر ہیں یا ارریگولر ہیں، یا مہینے میں 3 دن ہے یا 5 ہیں، یا 5 ہیں اور 4 ہیں۔ مثلاً اگر 2 دفعہ یعنی 3 میں سے 2 دفعہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے، اور اسی پر پھر آئندہ زندگی کا انحصار ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات موسم کے فرق سے یا حالات اور کھانے کے یا سچویشن کے فرق سے، غم، خوشی، غصے وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ تو اس میں ہی شمار ہوگا، لیکن ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ پھر اصل پہ لوٹائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ، ہمارا ٹارگٹ مکمل ہوا آج کا۔ بہت ہی خوبصورت احادیث تھی، اور ایک جو چیز میں نے اپنے لیے نوٹ کی اور جو مجھے بہت واضح نظر آئی ان تمام احادیث میں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لعن طعن نہیں کرتے تھے، بالکل بھی اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اس کو کوئی برے لقب سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ اس کو حل بتاتے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی جو بات ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ جب کوئی آئے تو اس کو پازیٹیو رکھیں، اس کو حل بتائیں، اس کو آپشنز دیں، رادر دین یہ کہ اس کے بارے میں ہم اپنے دل میں نیگیٹو جذبات بٹھا لیں اور اس کے بارے میں برا گمان کریں کہ یہ تو پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارے لیے وہ بہت نارمل ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کھانا ہی چلے آپ دیکھ لیں کہ روزہ رکھنا بعض لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے کھانے پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آ کے ہم سے پوچھے کہ بھی میں نے روزے کی حالت میں جو ہے وہ کھا لیا، اب میں کیا کروں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں کہ بھئی یہ کس قسم کا مسلمان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ تو حرام کام ہے اور اس کا تو اتنا سا گناہ ہے یہ اور وہ، بلکہ اس کو حل بتائیں، اس کے بارے میں پازیٹیو رہیں، اس کو دین کے متعلق جو احکامات ہیں ان کی طرف لے کر ارادہ دین کہ ہم ان کو خود اپنی طرف سے کوئی بات بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کریں اور جو بھی ہم سیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی لے کر آئیں، آمین۔ چلیے اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس کو انوٹیشن کرنی آتی ہے؟ آپ کو پین یوز کرنا آتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کے لیے انیبل کیا ہے۔
اگر تو آپ کو آتا ہے تو آپ اپنے ہینڈ ریز کریں. ایک ایک سوال میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی. آپ نے جو ہے وہ کالم میچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے روزے کے دوران جمع کرنا, اب اس کی کیا آپشن ہو سکتی ہے وہ آپ نے اس کالم لیفٹ سائڈ کے کالم سے دیکھ کے میچ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کو انوٹیشن یوز کرنی آتی ہے, ورنہ انشاءاللہ پھر میں آپ بتاتے جائیے, میں کر دوں گی. اپنا ہینڈ, اچھا الحمدللہ سسٹر سمیرہ کو آتی ہے. چلے سسٹر سمیرہ آپ پہلے والا کیجئے. اس کو 1 منٹ میں اس کو ایک ایک کر کے کریں گے نا تو مجھے سمجھ آئے گی کہ کون کرے. تو ابھی مجھے اس کو پہلے ریموو کرنے دیجئے تاکہ میں سب کو فیئر چانس دوں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ نے اپنے ہینڈ ریز کرنے ہیں جو کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں کسی نے بھی استعمال کرنا. ہینڈ ریز کیجیے سسٹر سبینہ, بارک اللہ. چلیے پہلا والا ہے روزے کے دوران جمع کرنا. اس کی آپشن کیا ہو سکتی ہے, اس کو میچ کیجیے. اچھا ایک غلام آزاد کرنا انہوں نے کیا. اچھا نیکسٹ ہے کون کرے گا, جمع کا کفارہ کیا ہے. چلیں اگر آپ لکھ دیجئے, اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ لکھ دیجئے, ہم خود اس کو کر لیتے ہیں. جمع کا کفارہ کیا ہے. اچھا کسی نے لکھا ہے, یہ ریڈ والا کس کا ہے, حیض و نفاس کا شروع ہونا. اچھا بارک اللہ فیکی, یہ جس نے بھی کیا ہے مجھے اس کا نام نظر نہیں آ رہا. ریڈ والا جمع کا کفارہ جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روزے کے دوران جمع کرنا ہے, اس کا یہ آنسر نہیں ہے, اس کا آنسر کچھ اور ہے. سوچئے کیا ہو سکتا ہے. دوسرا تب تک تیسرا کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, اچھا بیٹھ جاؤ, اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے. استاذہ نے بڑے کلیئرلی اس کو بتایا تھا. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے. ایکسلنٹ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. سسٹر صدف نے لکھا ہے, بارک اللہ. ٹھیک ہے, 2 جواب ہمارے درست ہو گئے. تیسرا ہے قصدن طے کرنا. سوری جی جی نہیں, میں نے وہ پہلا والا غلط کیا تھا, میں اس کو صحیح کر دوں. جی جی بالکل کر دوسرے دیجیے, کا کوئی مسئلہ نہیں. قصدن طے کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے. آپ لوگ لکھ کے بتا دیجئے نا, کیونکہ آپ لوگ لکھنا بھی چھوڑ دیا. اچھا کفارہ اور قضا لازم. اچھا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایکسلنٹ سسٹم آ رہی ہے, بارک اللہ فیکی. قصدن کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہے مسنون. مسنون کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ مسنون عمل ہے, تو مسنون کیا ہوتا ہے. سننا, بارک اللہ فیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مسنون کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. شرعی احکام, یہ کیا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکی, اللہ کے دیے گئے احکامات. ایکسلنٹ. اب ہمارے پاس ایک رہ گیا ہے, حیض و نفاس کا شروع ہونا. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. بے شک 5 منٹ پہلے بھی اگر آ جائیں تو کیا ہوتا ہے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب آتی ہے. ایون کہ اگر 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کا روزہ کھلنے سے پہلے اگر آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. الحمدللہ. چلیں میں اس کو کلیئر کر دیتی ہوں, اور صحیح جوابات اب آپ کے سامنے ہیں. بارک اللہ فیکی, بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی. آپ لوگوں نے بہت 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 اچھے نوٹس بنائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے, جو بھی آج سیکھا ہے, اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئیں, اور یہ رمضان ہمارے تمام رمضان سے بہترین رمضان ثابت ہو. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر سارے خیر سمیٹنے کا موقع دے, توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.